جاوید لطیف صاحب، آپ لوگ میاں صاحب کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ضمانت نہیں ملتی تو ان کی گرفتاری ہوگی، قانونی سٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ بات یہ ہے کہ مجھے تو آپ کے انٹرو میں آپ نے بات کی، مجھے ان الفاظ سے بھی اختلاف ہے۔ آپ نے کہا نام نہاد بیانیہ، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کون سا بیانیہ؟ بیانیہ وہی جو آئین قانون کی بالادستی کا ہے، بیانیہ وہی جو پوری قوم کا بیانیہ ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ 21 اکتوبر کو وہ کیوں وہ آتے ہیں، نہیں آتے تو کیا ہوگا؟ کیوں نہیں آتے؟ سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ آ کے نگران وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا کہ آتے ہیں تو وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ ہم پہلے کبھی گرفتاریوں سے دوڑے ہیں؟ کیا ہمیں پہلی دفعہ گرفتار ہم نہیں ہونا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پیٹرول بم یا مسلح جتھے تیار کر کے عدالتوں پر چڑھائی نہیں کریں گے، ہم آئینی راستہ لیں گے۔ اور ہمیں تو بے گناہ ہوتے ہوئے تاحیات نااہل کر دیا گیا، ہم نے وہ فیصلے بھی اس طرح سنے، قبول نہیں کیے وہ الگ بات ہے، مگر سنے اسی طرح کہ جس طرح مہذب معاشروں میں فیصلے سنے جاتے ہیں، مگر ہم نے تو وہاں چڑھائی نہیں کی۔ اب آ جائیں جو بات آپ نے کہی کہ بیانیہ کون سا چلے گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ لیاقت علی خان، اگر آپ فاطمہ جناح، اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک آ جائیں، جن سے جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، اس کے باوجود کیا پاکستان کے اندر کسی نے اداروں کے اندر بغاوت پہ کسی کو اکسایا؟ نہیں اکسایا، آپ کو جواب ملے گا۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں سے چند لوگ، 2 3 4 لوگ اگر انصاف کرتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں فیض آباد دھرنے کی، تو آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیں گے؟ اگر کوئی آئین توڑنے والے آئین شکن کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں اس کا دماغی توازن چیک کرائیں۔ اگر کوئی کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا فیصلے سے پہلے، فیصلہ اس کو سناتا نہیں ہے، تو آپ اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ کیا ان کے پیچھے قوم کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بتا دیں میاں صاحب، 2008 میں میاں صاحب واپسی پر کہاں جائیں گے؟ میاں صاحب جلسہ کریں گے یا پھر جیل جانے کو پریفر کریں گے؟ اچھا، جہاں تک تعلق ہے نا، کیونکہ میں کل واپس آ رہا ہوں تو میں وہاں میں بھی یہ باتیں سنتا تھا اور یہاں سے بھی بہت سی باتیں ہوتی تھیں کہ ان کا استقبال ایئرپورٹ پر کیوں نہیں لوگ پہنچ رہے، مختلف قیاسرائیاں تھیں۔ نواز شریف نے منع کیا ہے ایئرپورٹ آنے سے، وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو ہم کوئی چیز فتح کر کے آ رہے ہیں کہ جس کا ہم جشن منائیں، نہ قوم اس حالت میں ہے 2 وقت کی ہم روٹی کو ترس رہے ہیں، بجلی کے ہم بل نہیں دے سکتے، تو کون سا ہم ڈھول پیٹیں یا بھنگڑے ڈالیں یا آتش بازی کا مظاہرہ کریں کہ ہمیں بڑا جشن منا رہے ہیں؟ ہم تو منارے پاکستان کے سائے تلے ایک تجدید عہد کرنے جا رہے ہیں، وہ پوری قوم کو اکٹھا وہاں کرنے کے لیے آواز دے رہے ہیں۔ تمام مکاتب فکر، تمام جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بلا رہے ہیں کہ آئیں، ایک نئے عہد سے، ایک نئے جذبے سے، ایک نئے ولولے سے پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ ایجنڈا لے کر آیا ہوں، اگر آپ اس ایجنڈے کو قبول کرتے ہوں تو میں بلا تفریق سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک طرف ہے شہباز شریف گورنمنٹ کی پچھلے 16 ماہ کی کارکردگی، ایک تو وہ عوام اس کا جواب جاننا چاہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ کیا الیکشن میں آپ یہ بتا رہے ہوں گے کہ جناب دراصل پاکستان کے ان مسائل کی ذمہ داری فلاں جنرل صاحب پہ ہے، فلاں جنرل صاحب پہ ہے، فلاں جج صاحب پہ ہے اور فلاں جج صاحب پہ ہے، اور دوسری طرف آپ کی جو ایک اور مخالف پارٹی جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ الیکشن میں ہو یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہونا چاہیے، وہ اپنی اس کی ایک اپنی فہرست ہے یا اس کے اپنے الزامات ہیں، تو گویا یہ الیکشن جو ہے جناب نواز شریف صاحب نے اس کی نہج، اس کا راستہ متعین کر دیا ہے کہ یہ یا تو عدلیہ کے خلاف لڑا جا رہا ہوگا یا
سابق چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف لڑا جا رہا ہوگا. کیا یہ صورتحال ہوگی؟ اس طرح نام حبیب چلیں گے اکرم نا؟ صاحب، جی حبیب اکرم صاحب، آپ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کیا 16 ماہ کے اندر ان کو سہولت کاری میسر نہیں رہی؟ اگر آپ ان کے اس رول کو یا ان کے اس کردار کو پولیٹیکل فورسز کی جدوجہد کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی ناانصافی ہے. دوسرا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا مجھے یہ بتا دے کوئی کہ 2017 میں نواز شریف سے ناانصافی نہیں ہو؟ اور یہ خود آپ کہا کرتے تھے، حبیب اکرم صاحب کہا کرتے تھے 4.25 سال کہ نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اس کو گنہگار ٹھہرایا گیا. میں اس فیصلے کے استدلال سے کبھی بھی متفق نہیں رہا. یہ ٹھیک بات ہے، بالکل میں ایسے آج بھی یہی کہتا ہوں. آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی ہے. ایک میں اور گزارش حبیب اکرم صاحب کی خدمت میں کرنے لگا ہوں کہ کیا 16 ماہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت تھی، نہیں حبیب اکرم صاحب، 16 ماہ میں 11 جماعتوں کی حکومت تھی. جو ایک ارینجمنٹ تھا 16 ماہ کا، اس میں 11 جماعتوں نے ایک ارینجمنٹ کے تحت ایک حکومت بنائی. وہ الگ بات ہے کہ اس کا کپتان جو تھا اس کا نام شہباز شریف تھا. مگر 16 ماہ کی کارکردگی یا غلط فیصلے یا نالائکی یا ریلیف نہ دے سکنا، جو بھی آپ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں آپ 11 جماعتوں پہ ڈال سکتے ہیں. آپ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو مورد الزام نہیں ٹھہرا. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.